إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. سلسلہ تفسیر کی یہ 73ویں نشست ہے، اور اس نشست میں انشاءاللہ سورۃ الحج کی جو 22ویں آیت کریمہ ہے اس کی تفسیر تو ہو چکی ہے الحمدللہ، البتہ اس آیت کریمہ سے متعلق کچھ آثار ہمیں ملتے ہیں، وہ میں آپ کو سناؤں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا، کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیہا وذوقوا عذاب الحریق۔ اس آیت کریمہ کا جو سیاق ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان اور دنیا بھر کے کفار کو ایک ساتھ بیان فرمایا، اور پھر اللہ رب العالمین نے کل قیامت کے دن اہل ایمان کے لیے اور کفار کے لیے کیا سزا اور کیا ان کے لیے جو اہل ایمان کے لیے انعامات رکھیں، اس کا اللہ نے بیان فرمایا۔ کفار کو دی جانے والی سزائیں متعدد ہیں، یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چند ایک عذابات کا ذکر فرمائے ہیں، جیسے انہیں آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے، انہیں جو ہے یعنی کھولتا ہوا پانی ان کے سر پر سے ڈالا جائے گا، اور لوہے کے ہتھوڑوں سے جو ہے انہیں مارا جائے گا، نسأل اللہ العافیہ والسلامہ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب یہ ایک الگ الگ نوعیت کی جو سزاؤں کا جو سامنا کرے گا ایک کافر، تو وہ جہنم سے نکلنے کی کوشش کرے گا۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم، جہنم کے غم سے، جہنم کے دکھ سے، جہنم کی پریشانیوں سے وہ جب نکلنے کا ارادہ کرے گا۔ نکلنے کے ارادے سے کیا مراد ہے؟ وہ کیا نکلنا چاہے گا؟ کیا نکلنے کے لیے اتنی آسانی ہوگی اس کے لیے؟ کیا اتنا کھلا یعنی ماحول ہوگا نسأل اللہ السلامہ کہ وہ نکل کر کے دروازے تک آ جائے گا، پھر اسے اندر ڈھکیلا جائے گا؟ اس میں کیا تفصیل ہے وہ تو میں آگے بھی بتاؤں گا انشاءاللہ، جس سے آپ کو بات کافی حد تک واضح ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیہا، تو جب یہ نکلنا چاہیں گے، جب کبھی نکلنا چاہیں گے تو انہیں اس غم سے، جہنم کے غم سے، تو وذوقوا عذاب الحریق، کیا مطلب قیل لہم یا یقال لہم، ان سے کہا جائے گا کہ جو ہے وہ جو جلانے والا جو عذاب ہے اس کا وہ مزہ چکھتے رہیں۔ اس سلسلے میں ہمیں کچھ آثار ملتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ایک اثر ہے، اور اگر اس کی استنادی حیثیت دیکھیں گے تو وہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پر موقوف ہے سند کے اعتبار سے، لیکن اگر سند یہ صحیح ہو، انشاءاللہ یہ صحیح ہے، میں جسے آگے تفصیل سے بتاؤں گا، تو اس اعتبار سے یہ معنن مرفوع ہوگا، یہ اس لیے کہ جہنم سے متعلق ایک بات کہی جا رہی ہے جس کا تعلق عقل اور رائے سے نہیں ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ایک اثر ملتا ہے ہمیں، جو تقریباً مفسرین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اس کو ذکر کیے ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ النار سوداء مظلمۃ، یعنی واقعتاً سبحان اللہ، ایک ہر انسان جو مسلمان ہیں، جسے جنت اور جہنم پر ایمان ہے، ان سب باتوں سے جو ہے مطلب ایک طرح سے جو ہے دل میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے، کہ النار سوداء مظلمۃ، یعنی یہ جو آگ ہے مکمل جو ہے کالی ہے، اور جو ہے مطلب مکمل تاریکی، یعنی آگ جس طرح سے اندھیرا ہے، ہم جسے آگ سلگاتے ہیں تو بالکل اجالا ہو جاتا ہے، سب چیزیں نظر آنے لگتی ہیں، جبکہ جہنم کی آگ سے متعلق کہا گیا کہ النار سوداء مظلمۃ، جہنم کی جو آگ ہے بالکل کالی سیاہ، اور اس میں جو ہے مطلب تاریکی، لا یضیء جمرها، اس کے جو شرارے ہوتے ہیں، اس کے جو چنگاریاں ہوتی ہیں، اس میں روشنی بھی نہیں ہوتی۔ یہ عجیب و غریب بات،
لا یضیء جمرها، یعنی جہنم کی جو آگ ہے، آگ کے جو شرارے ہوں گے، آگ کے جو یعنی چنگاریاں ہوتی ہیں، اس میں وہ روشنی نہیں ہوگی، اس میں جو ہے مطلب کسی طرح کا اجالا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ العظیم۔ ولا يطفأ لهبها، اور اس کی جو شعلے ہیں وہ بہرحال یعنی بھڑکتے ہی رہیں گے، اس میں زیادتی رہے گی۔ کلما خبت زدناہم سعیرا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاسراء کے اواخر میں بیان فرمایا کہ اس میں صرف بھڑکاؤ ہی بات رہے گی، اس میں مطلب کمی والی بات نہیں ہوگی۔ یہ کہا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہ النار سوداء مظلمۃ لا یضیء جمرها ولا يطفأ لهبها۔ یہ قول سنانے کے بعد سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اس آیت کریمہ کو پڑھا کہ کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها وذوقوا عذاب الحریق۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ جو قول ہمیں ملتا ہے، حدیث کی چند ایک کتابوں میں یہ قول جو ہے مطلب بیان کیا گیا ہے، جیسے کہ حافظ ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ کے جو المصنف ہے، اس کے بالکل آخری کتابوں میں صفت الجنت والنار یا صفت النار، اس سے متعلق میں باب ذکر النار مستقل ایک کتاب ہے، اور بہت کچھ آپ جو ہے آثار لے کر کے آئے ہیں۔ اس میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا یہ قول بھی آپ اپنی سند سے لے کر کے آئے ہیں۔ سند کس اعتبار سے ہو، اس میں کیا کچھ کلام ہے، وہ بھی میں آپ کو بھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اسی طرح سے ایک معروف عالم دین 3 صدی ہجری کی ابن ابی الدنیا، جو علمی دنیا میں ابن ابی الدنیا سے معروف ہیں، محمد ابن عبداللہ ابن ابی الدنیا سے معروف ہیں، 280 پر 1 ہجری سنہ وفات ہے۔ کئی کتابیں ہیں ان کی، شاید آپ کو ویڈیو میں اگر نظر آ رہی ہو تو یہاں پر رکھا ہوا ہے پورا ان کا موسوعہ الحمدللہ۔ تو اس میں ان کی ساری کتابیں یکجا ہیں، اس میں صفت النار مستقل ان کا ایک رسالہ ہے، اس میں بھی یہ روایت وہ اپنی سند سے لے کر کے آئے ہیں۔ البتہ امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ بھی اپنی سند سے یہ قول ذکر کی ہیں، لیکن سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا اس میں نام نہیں ہے۔ کہاں آ کر کے وہ سند رکی ہے اس کا میں آگے ذکر کروں گا انشاءاللہ، تاکہ تفصیل سے آپ کو بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ سکے۔ امام ابو عبداللہ الحاکم رحمہ اللہ اپنی المستدرک علی الصحیحین میں بھی اس روایت کو لائے ہیں۔ تو حدیث کی متعدد کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے اس سند کو، اس حدیث کو یا اس اثر کو اپنی سند سے نقل کرنے کے بعد آپ نے کہا ھذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجہ، یہ امام حاکم رحمہ اللہ نے کہا۔ اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے امام حاکم رحمہ اللہ کے اس قول کی موافقت بھی کی ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کا جو میں نے ابھی حوالہ دیا آپ کے سامنے، آپ کو جو ہے پیچھے نظر آ رہی ہے نا پیچھے نظر کتاب مصنف ابن ابی شیبہ، تو مصنف ابن ابی شیبہ جو ہے شیخ سعد الشثری حفظہ اللہ، جو علماء سعودیہ میں ایک بڑا مقام رکھتے ہیں، تو ان کی تحقیق سے یہ جو ہے کتاب چھپی ہے تقریباً 25 جلدوں میں۔ انہوں نے اس روایت پر جو ہے جو حکم لگائے، کہا کہ صحیح۔ موسوعۃ ابن ابی الدنیا یہ محقق نسخہ ہے، لیکن اس روایت پر جو ہے محقق نے کچھ بھی کلام نہیں کیا ہے۔ البتہ دلچسپ بات یہ ہے کہ شیخ احمد شاکر مصری رحمہ اللہ، جنہوں نے امام طبری رحمہ اللہ کی جامع البیان فی تعویل عن آیہ القرآن کی مکمل انہوں نے تحقیق کی ہے، یہاں پر رکھی ہوئی ہے تقریباً 27 جلدوں میں۔ تو شیخ احمد شاکر مصری رحمہ اللہ نے اس روایت پر جو حکم لگائے ہیں وہ قابل غور ہے۔ آپ نے کہا کہ اسنادہ صحیح ان سلم من تدلیس الاعمش، یہ بات آپ نے لکھی ہے، اس لیے کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، دیکھیں حالانکہ تفسیر طبری میں سلمان کا نام نہیں ہے رضی اللہ عنہ، اس سے پہلے ہی سند وہاں آ کر کے جو ہے مطلب وہیں پر رکی ہوئی ہے، آگے سلمان کا نام اس سند میں نہیں ہے جسے امام طبری نے لائے ہیں رحمہ اللہ۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے اس روایت کو نقل کرنے والے جو صاحب علم ہیں وہ علمی دنیا میں کنیت سے مشہور ہیں ابو ظبیان۔ ابو ظبیان ان سے روایت کرتے ہیں سلیمان ابن مہران الاعمش۔ ہم اس ترتیب سے بات کرتے ہیں۔ سلیمان ابن مہران الاعمش رحمہ اللہ سے روایت کرنے والے ابو معاویہ ہیں محمد بن خازم، لیکن وہ اکیلے نہیں ہیں، امام اعمش رحمہ اللہ کے تلامذہ کی ایک لمبی فہرست ہے۔ وہ ان اصحاب علم میں سے ہیں جن کے تلامذہ کی کثرت ہے، یعنی بلکہ اس کو طبقات میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سلیمان ابن مہران الاعمش رحمہ اللہ مرکزی راوی ہیں۔ سلیمان ابن مہران الاعمش رحمہ اللہ الکاہلی 147 ہجری سنہ وفات ہے، صغار تابعین میں سے ہیں۔
حدیث کا ایک طالب علم اس بات سے اچھی طرح واقف رہتا ہے کہ سلیمان ابن مہران جو علمی دنیا میں امام اعمش سے معروف ہے علماء کوفہ میں سے، اپنی علمی جلالت اور جو ہے عظیم المرتبت عالم دین اور اپنی متعدد مناقب رکھنے کے باوجود آپ مدلس راوی ہیں، بحیثیت ایک راوی کے تدلیس کرتے ہیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی نشاندہی کی ہے، دیگر اصحاب علم نے بھی۔ تو یہاں اس سند میں شیخ احمد شاکر مصری رحمہ اللہ نے جو اس حدیث پر حکم لگائے ہیں وہ یہی کہ اسنادہ صحیح ان سلم من تدلیس الاعمش، یہی آپ نے لکھا ہے کہ امام اعمش رحمہ اللہ کی اگر تدلیس سے یہ چیز جو ہے سالم رہے یہ روایت دیگر طرق سے وغیرہ، تو پھر یہ حدیث جو ہے سندن صحیح ہے۔ اس میں بات یہ ہے کہ امام اعمش رحمہ اللہ مدلس ہیں، ہاں مدلس ہیں، لیکن آپ کی تدلیس سے متعلق تھوڑی سی تفصیل بھی ہے۔ امام اعمش رحمہ اللہ کی تدلیس سے متعلق جو تفصیلی طور پر جو تجزیہ کیے ہیں اور علمی دنیا میں جسے ایک اچھا تجزیہ مانا جاتا ہے وہ ہے امام ذاہبی رحمہ اللہ کا۔ امام ابو عبداللہ ذاہبی رحمہ اللہ 748 ہجری سن وفات ہے آپ کا، یعنی امام ذاہبی ہیں، سب جانتے ہیں۔ امام ذاہبی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے میزان الاعتدال، میزان الاعتدال فی نقد الرجال، اس میں سلیمان ابن مہران الاعمش رحمہ اللہ سے متعلق تقریباً 1 صفحات پر کافی چیزیں آپ نے لکھی ہیں۔ آپ کی تدلیس سے متعلق بھی آپ نے گفتگو کی۔ امام ذاہبی رحمہ اللہ نے امام سلیمان ابن مہران الاعمش رحمہ اللہ کی تدلیس سے متعلق جو باتیں کی وہ کیا ہے؟ کہا کہ سلیمان ابن مہران رحمہ اللہ الاعمش رحمہ اللہ مدلس راوی ہیں، اور کہا کہ ربما یدلس عن الضعفاء ولا یدری بھی، کہا کہ آپ ضعفاء سے بھی تدلیس کرتے ہیں لیکن وہ راوی سے متعلق جو ضعف جو ہوا ہے، راوی میں جو ضعف ہے یا ضعف کس قبیل سے آیا ہے، یا جو ہے یعنی ثقات سے جو لینے میں جو بات آتی ہے، یعنی ایک راوی جس نے ایک ثقہ راوی سے علم لیا ہے لیکن فی نفسی ہی وہ ضعیف ہے، تو اس نے کس طرح سے جو ہے وہ ملحوظ رکھا ہے، اس سے متعلق امام ذاہبی رحمہ اللہ نے کہا کہ آپ اس سے جو ہے ایک ضعیف راوی کی ان باریکیوں سے آپ واقف نہیں رہ سکے۔ تو کہا امام ذاہبی رحمہ اللہ نے کہ آپ مدلس راوی ہیں لیکن ضعفاء سے آپ تدلیس کرتے ہیں۔ البتہ امام ذاہبی رحمہ اللہ نے ایک بات یہ بھی لکھا کہ امام اعمش رحمہ اللہ جب بھی روایت سناتے وقت جب کہتے ہیں کہ متى قال حدثنا، جب بھی امام اعمش رحمہ اللہ حدثنا کہیں، کہا کہ فلا کلام، اس پر کوئی کلام نہیں ہے۔ ومتى قال عن، لیکن جب وہ کسی راوی سے روایت کرتے ہوئے عن سے روایت کرتے ہیں تو کہا کہ تطرق الیہ الاحتمال، تطرق الیہ احتمال التدلیس، تو پھر یہاں پر جو ہے تدلیس کا احتمال ہو جاتا ہے۔ امام ذاہبی رحمہ اللہ نے جو نقطے کی بات کہی جسے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ، امام ذاہبی رحمہ اللہ نے کہا کہ سلیمان ابن مہران الاعمش رحمہ اللہ ضعفاء سے تدلیس کرتے ہیں، لیکن امام اعمش رحمہ اللہ کے اساتذہ کی جو فہرست ہے ان میں اساتذہ کی ایک ایسی جماعت ہے جو فی نفسی ثقات میں سے ہیں، فی نفسی ثقہ راوی ہیں، اور پھر یہ بھی ہے کہ امام اعمش رحمہ اللہ ان سے بکثرت روایت کرتے ہیں۔ تو پھر ایسی صورت میں امام اعمش رحمہ اللہ کا عنعنہ بھی اتصال پر محمول ہوگا، یہ کہا امام ذاہبی رحمہ اللہ نے۔ امام ذاہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے امام اعمش رحمہ اللہ کے اساتذہ میں سے 3 نام آپ نے لیے، ایک ابو وائل کا شقیق ابن سلمہ معروف عالم دین، اور دوسرا نام لیا آپ نے ابو صالح السمان، یہ بھی معروف شخصیت ہیں، ابو ہریرہ کے خاص تلامذہ میں سے ہیں، ایک تیسرا نام آپ نے لیا ابراہیم ابن یزید النخعی رحمہم اللہ اجمعین۔ اب دیکھیں غور طلب بات یہ ہے کہ امام ذاہبی رحمہ اللہ نے کہا کہ فَإِنَّ رِوَایَتَهُ عَنْ هَذَا الصِّنْفِ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْاِتِّصَال، کہ سلیمان ابن مہران رحمہ اللہ کی وہ روایات جو ان اصحاب علم جو فی نفسی ہی ثقات ہیں، ثقات میں سے ہیں، یعنی ابراہیم بن یزید النخعی ہوں یا جو ہے ابو وائل ہوں، ابو صالح السمان ہوں، یہ سب ثقات میں سے ہیں۔ بھلے ہی آپ نے وہاں پر ابو ظبیان کا نام نہیں لکھا ہے لیکن کہا فَإِنَّ رِوَایَتَهُ عَنْ هَذَا الصِّنْفِ،
اس قبیل کے جو علماء ہیں جن سے امام اعمش رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، تو پھر اس اعتبار سے ابو ظبیان رحمہ اللہ ایک ثقہ راوی ہیں، اور پھر وہ یعنی کبار تابعین میں سے ہیں، اور سلیمان ابن مہران الاعمش رحمہ اللہ بکثرت روایت بھی کرتے ہیں ابو ظبیان سے۔ شیخین نے بھی متعدد ایسی احادیث لائے ہیں جس میں سلیمان ابن مہران الاعمش رحمہ اللہ ابو ظبیان سے روایت کرتے ہیں۔ تو پھر اس اعتبار سے انشاءاللہ اسی نقطے کو سامنے رکھ کر کے متعدد اصحاب علم جیسے امام حاکم ہو، امام ذہبی کی موافقت ہو، اور شیخ احمد شاکر مصری ہوں، دیگر اصحاب علم نے بھی جو اس شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی السلسلہ صحیحہ میں متعدد امور میں متعدد احادیث کی تخریج کرتے ہوئے جن میں ایسے بھی آثار لے کر کے آئے ہیں جو سلیمان ابن مہران الاعمش ابو ظبیان سے اور وہ سلمان الفارسی سے روایت کرتے ہیں، اور جو ہے شیخ البانی رحمہ اللہ نے ان پر جو ہے یعنی ان کی تصحیح کی ہے، صحیح کہا ہے ان اسانید کو۔ تو اسی نقطے کو سامنے رکھتے ہوئے تو اس اعتبار سے یہ صرف سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا قول نہیں رہ جائے گا، آپ سے ملنے والا ایک اثر نہیں رہ جائے گا، بلکہ یہ مانن مرفوع حدیث ہو جائے گی۔ اس لیے مجھے آپ کو اتنی تفصیل بتانے کی ضرورت پڑی ہے۔ آپ دیکھیے سلیمان ابن مہران الاعمش رحمہ اللہ سے متعلق تو بات ہو چکی ہے، لیکن سلیمان ابن مہران الاعمش رحمہ اللہ یہاں پر عنعنہ کیے ہیں، لیکن وہ مضر نہیں ہے، جیسے کہ میں نے تفصیل سے آپ کو بتا دیا۔ ان کے جو استاذ ہیں ابو ظبیان جو کنیت سے مشہور ہیں، حسین نام ہے ان کا، حسین سین سینی صاد سے، عمران ابن حسین میں جو حسین ہے نا وہ حسین ابن جندب الجنبی الکوفی علماء کوفہ میں سے ہیں، کبار تابعین میں سے ہیں، لیکن کنیت سے مشہور ہیں ابو ظبیان۔ ان کے جو فرزند قابوس ان پر تو کلام ہے، تو یہ تو ثقہ راوی ہیں اور کبار تابعین میں سے ہیں، کتب ستہ کی سبھی کتابوں میں آپ کی مرویات ہیں، 90 ہجری کے قریب آپ کا سن وفات ہے۔ تو ابو ظبیان رحمہ اللہ ان سے متعلق ایک بات یہ ہے کہ امام ذہبی ابن حجر رحمہ اللہ نے تہذیب التہذیب میں امام شعبہ کے حوالے سے کہا کہ امام شعبہ رحمہ اللہ یعنی نکیر کرتے تھے، انکار کرتے تھے، آپ نے نفی کی کہ جو ہے ابو ظبیان نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے لم یسمع من سلمان، ایسے آپ نے کہا کہ آپ نے یعنی انکر شعبۃ ان یکون سمع من سلمان، یہ الفاظ امام ابن حجر کے رحمہ اللہ۔ تو گویا کہ امام شعبہ رحمہ اللہ نے نفی کی کہ ابو ظبیان کا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے سماع ثابت نہیں ہے، لیکن کتاب الجرح والتعدیل جو ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ نے ان کے والد ابو حاتم الرازی کے جو اقوال آپ نے اہل علم روات سے متعلق جمع کی ہیں، اس میں ابو ظبیان سے متعلق ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ نے کہا کہ نہ آپ کا ابن مسعود کو پایا ہے ابو ظبیان نے، اور نہ ایک بات یہ کہی، ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ نے گویا کہ مقید پیش کیا بات کو، کہا کہ ابو ظبیان رحمہ اللہ کا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ملنے والی وہ روایات جو عرب سے متعلق ہیں، اب عرب سے متعلق کس قبیل سے، کہ عرب کی کسی خاص فضیلت سے متعلق، یا عرب کی کسی خاص اللہ کے رسول کی کوئی اور پیشن گوئی ہو، یا عرب سے متعلق کوئی اور چیز، تو گویا کہ مقید پیش کیا ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ نے کہ ابو ظبیان کا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے عرب سے تعلق رکھنے والی جو روایات ہیں، کہا کہ وہ ان سے ثابت نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیگر موضوعات سے متعلق آپ نے نفی نہیں کی ہے، اور متعدد اصحاب علم نے قریب کے شیخ البانی رحمہ اللہ سمیت متعدد اصحاب علم نے یعنی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے تلامذہ میں جو ہے ابو ظبیان رحمہ اللہ کو کا ذکر کیا ہے، اور ابو ظبیان رحمہ اللہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ایک نہیں متعدد روایت آپ نے سنی ہیں، ان میں سے یہ روایت بھی ہے۔ بہرحال آپ کا سماع ثابت ہے۔ اس اعتبار سے یہ جو سند ہے جو امام اعمش رحمہ اللہ ابو ظبیان سے، اس میں جو کلام تھا وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اور پھر ابو ظبیان رحمہ اللہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ان کا جو سماع بھی ثابت ہے۔ تو اس اعتبار سے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا یہ مجرد ان کا اپنا قول نہیں رہ جائے گا، جہنم کے تعارف سے متعلق ہے، تو یقیناً یہ معنی کے اعتبار سے ایک مرفوع روایت ہے، سند کے اعتبار سے موقوف ہو۔ دیکھیے بات چونکہ ایک غیبی چیز سے تعلق رکھتی ہے، دین سے متعلق ہے، تو اللہ کے رسول کی طرف نسبت دینے کے لیے کہ اللہ کے رسول کی بات ہے، یہ بتانے کے لیے مجھے یہ تفصیل بتانی پڑی، تاکہ جو ہے سب سے پہلے مجھے شرح صدر ہو کہ یہ واقعتاً اللہ کے رسول کی بات ہو، تاکہ اللہ کے رسول کی بات بتانے کے لیے ایک ذمہ داری ہو کہ بھئی اللہ کے رسول کی بات ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہ بات مانی جائے گی، بھلے ہی سند میں آپ کا نام نہیں ہے کہ النار سوداء ظلم، النار سوداء مظلمۃ لا يضيء جمرها ولا يطفأ لهبها، سبحان اللہ
اللہ العظیم، واقعتاً یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ تو ایک حدیث کی بات ہو گئی جو معنن جو ہے مرفوع روایت ہے۔ ایک قول بھی ہمیں ملتا ہے دیگر اصحاب علم کی طرف سے، مثلا ایک عالم دین ہے جو علمی دنیا میں ابو جعفر القاری سے جانے جاتے ہیں۔ ابو جعفر القاری قدیم پرانے 2 صدی ہجری کے علماء میں سے ہیں، 127 ہجری سن وفات ہے۔ کتب ستہ کی ان کا جو ابو جعفر کنیت سے مشہور ہیں، وہ ان کا تو نام تھا یزید بن القعقاع، یزید ابن القعقاع ان کا نام تھا۔ علماء مدینہ میں سے ہیں، البتہ جو ہے بنو مخزوم کی موالی میں سے ہیں۔ 127 سن وفات ہے۔ کتب ستہ میں سے صرف اور صرف سنن ابی داؤد میں آپ کی روایات، آپ کی ایک روایت ملتی ہے۔ البتہ درجہ اگر آپ معلوم کرنا چاہیں تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے آپ کو ثقہ کہا ہے۔ تو یہ جو عالم دین ہے ابو جعفر، جو یعنی ابو جعفر القاری، قرات کے باب میں بہت نام آتا ہے آپ کا، یزید بن القعقاع رحمہ اللہ۔ ابو جعفر القاری رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ ان سے متعلق یہ بات ہمیں ملتی ہے، تفسیر ابن ابی حاتم الرازی ہے نا، اوپر رکھی ہوئی ہے تفسیر ابن ابی حاتم الرازی، اس میں جو ہے امام ابو حاتم الرازی ابن عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ نے اپنی سند سے ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جب انہوں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها، تو آتا کہ فبکا، تو آپ رونے لگے۔ کیوں رونے لگے؟ آپ نے کہا کہ اخبرانی زید ابن اسلم، زید ابن اسلم یہ یعنی تابعی ہیں، اوساط تابعین میں آپ کا شمار ہوتا ہے، 136 سن وفات ہے۔ کافی پہلے متعدد بار ان کا نام میں نے نام لیا ہے، ان کے فرزند کا تو بہت بار نام آتا ہے، عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم۔ تو زید ابن اسلم علماء مدینہ میں سے ہیں، ثقہ راوی ہیں۔ تو زید ابن اسلم رحمہ اللہ تفسیر کے باب میں آپ کی نقولات بہت ہیں۔ آپ نے کہا کہ یعنی سبحان اللہ، جو قول ان کی طرف سے ملتا ہے وہ یہ کہ ان اہل النار فی النار لا يتنفسون، کہ اہل جہنم میں مطلب سانس نہیں لے پائیں گے، دم گھٹ رہا ہوگا ان کا۔ اللہ اکبر، نسأل اللہ العافیہ والسلام۔ ہم کبھی کسی ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ کہیں کچھ حادثہ ہو گیا اور کبھی کچھ وہ آنسو گیس چھوڑ دیا گیا، تو کیا ہوتا ہے کہ جو آدمی سانس نہیں لے پا رہا ہے، دم گھٹ رہا ہے، یا جو ہے مثال کے طور پر گھروں میں لوگ رہتے ہیں، کچھ کام کاج ہو رہا ہوتا ہے تو بولتے ہیں کہ بھائی دروازہ کھول دو، کھڑکیاں کھول دو، سانس لینے نہیں ہو رہا ہے، دم گھٹ رہا ہے، یعنی ایک ہلکی سی چیز، جبکہ وہاں ایک فیصلے کے تحت، ایک حکم کے تحت کہ ان کے تعلق سے ایک جو ہے مطلب معاملہ کیا جا رہا ہے، اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور جہنم کی یہ صورتحال کہ لا يتنفسون، کیسی بات ہوگی اندازہ لگائیں، نسأل اللہ العافیہ والسلامہ۔ تو یہ جہنم میں یعنی ہوں گے اور جہنم میں تڑپ رہے ہوں گے، جہنم میں غم زدہ ہوں گے اور آگ کا وہ سامنا کر رہے ہوں گے، سب کچھ تو اور وہ کیسے نکل پائیں گے باہر؟ کیا مطلب ہوگا اس آیت کریمہ کا کہ کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم، جب کبھی وہ اس غم سے، جہنم کے غم سے نکلنے کا ارادہ کریں گے تو جو ہے انہیں دھکا دے کر کے پھر دوبارہ جہنم میں پھینکا جائے گا۔ تو وہ کیا اتنی طاقت ہے ان میں؟ کیا وہ گیٹ دروازے تک بھاگ کر آ پائیں گے؟ وہ کیسے؟ یہ ایک سمجھنے کی بات ہے۔ اس سلسلے میں یعنی مفسرین نے جو باتیں لکھی ہیں اس میں ان باتوں میں سے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں قاضی کہہ رہا ہوں، فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ، فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ ہم جانتے ہیں کہ کتب ستہ کے روات میں سے ہیں، البتہ سنن ابن ماجہ میں آپ کی کوئی روایت نہیں ہے۔ ابو علی الزاہد، فضیل ابن عیاض ابو علی الزاہد، معروف عالم دین، 180 ہجری سن وفات ہے۔ تو فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کے متعدد اقوال ہمیں ملتے ہیں، رفیع الذکر لکھا ہے امام ذہبی نے آپ کے بارے میں، بڑی شخصیت۔ تو فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو ہے یعنی ما طمعوا من الخروج، یعنی ان کو جہنم سے نکلنے کی کوئی طمع نہیں ہوگی۔ مطلب ایک جہنمی کو، اہل النار جو ہیں، جو جہنمی جو ہیں، ان کو جہنم سے نکلنے کا کوئی خیال ہی نہیں ہوگا۔ خیال ایک الگ چیز ہے، جہنم سے نکلنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہوگی، اس لیے کہ لأن الارجل، ان کے جو پیر ہیں، لأن الارجل مقیدہ، ان کے پیر تو بندھے ہوئے ہیں، وہ تو جو ہے مطلب لوہے کی بیڑیوں میں بندھے ہوئے ہیں ان کے پیر، والایدی موثوقہ، اور ان کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، پیر بھی بندھے ہوئے ہیں، تو نکل کے آئیں گے کیسے؟ کہا کہ اس کی صورتحال یہ ہوگی، جو تقریباً مفسرین نے اس بات کو پیش کیا ہے وہ یہ کہ یرفعها لہبها، اللہ اکبر، یرفعهم لہبها،
کہ جہنم کے جو شعلے ہوں گے وہ اتنے بڑے بڑے ہوں گے اور اتنے تیز ہوں گے، جو جہنمی کو جلاتے جلاتے وہ شعلے جو ہے اسے اٹھا اٹھا کر پھینکیں گے اوپر سے۔ جب اٹھا اٹھا کر کے پھینکیں گے تو وہ دروازے کے قریب آئیں گے تو انہیں لگے گا کہ ہم شاید باہر بھی نکل جائیں گے، تب جا کر کے فَتَرُدُّهَا مَقَامِعُهَا، تو پھر فَتَرُدُّهُمْ مَقَامِعُهَا، پھر وہی کہ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، کہ جو جہنم کے جو داروغہ ہوں گے وہ لوہے کے ہتھوڑے لے کر کے پھر وہاں سے ماریں گے اور ڈھکیلیں گے جہنم میں اور کہیں گے کہ ذوقوا عذاب الحریق۔ تو وہ از خود وہاں تک بھاگ کر کے نہیں آئیں گے آگ سے بچتے بچاتے دروازے تک، پھر دروازے سے ڈھکیلنے کے لیے، یعنی جہنم کے جو شعلے ہوں گے وہ خود انہیں جو ہے مطلب ڈالیں گے وہاں پر۔ سبحان اللہ العظیم، یہ بات جو ہے تقریباً جميع مفسرین نے لکھے ہیں، یہ کہتے ہوئے بہت ہی یعنی ایک ہیبت طاری ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے دین پر ثبات قدمی عطا کرے، اللہ ہم سے راضی رہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہمیں موت دے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دین اسلام پر اللہ رب العالمین ہمیں موت عطا فرمائے۔ یہ کچھ تفسیری باتیں تھیں اس آیت کریمہ سے متعلق۔ آخری بات اس آیت کریمہ سے متعلق اور اس نشست سے متعلق میں نے اس آیت کریمہ میں غور کیا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها وذوقوا، اس کے بعد اللہ نے کہا عذاب الحریق، اللہ نے کہا کہ عذاب الحریق۔ میں نے یہاں غور جو کیا اللہ تعالیٰ کی توفیق اس کے فضل و کرم سے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے میں نے اس سلسلے میں دیکھا اگر کسی کا یہ حاصل مطالعہ ہوتا تو علمی امانت کے طور پر میں ضرور بتایا ہوتا کہ کس نے یہ بات کہی ہے۔ چونکہ میں نے کل جو ہے اس سلسلے میں پڑھ رہا تھا، دیکھ رہا تھا، تو میں نے غور کیا تو جو ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب کو حریق کی طرف اضافت دے کے پیش کیا، الحریق، میں نے کل آپ کو بتایا کہ الحریق ایسی آگ کو کہتے ہیں جو النار الضخمہ، قاضی بیضاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ المبالغۃ فی النار، یعنی آگ وہ جو، جیسے کہ میں نے کہا نا کہ جیسے جنگل میں بہت بڑی آگ لگ گئی، کوئی بہت بڑی عمارت ہے، بہت بڑا کوئی حصہ ہے، یہاں سے وہاں تک آگ لگ گئی ہی ہے، قابو سے باہر ہے، تو اس طرح کے آگ کے لیے عربی زبان میں الحریق کہا جاتا ہے۔ میں نے اس بات پہ غور کیا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے فضل و کرم سے کہ جو عذاب الحریق ہے یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں جو بیان کیا ہے تو وہ کون کون لوگ مراد ہیں، یعنی کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں جو کفار ہیں آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر کے قیامت تک، ظاہر بات ہے سب کفار تو ایک جیسے نہیں ہوں گے، جیسے سب مسلمان ایک درجے کے نہیں ہیں، ظاہر بات ہے انبیاء علیہ السلام ان میں اولو العزم اور اس میں اللہ کے رسول کا جو مقام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کا جو مقام ہے، صحابہ میں صدیق اکبر کا جو مقام ہے، فاروق اعظم کا جو مقام ہے، عمر بن خطاب کا، تو اس اعتبار سے صحابہ میں درجات ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم، ایمان، عمل صالح کے بنیاد پر لوگوں میں درجات اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ وَلَهُمْ دَرَجَاتٌ، اللہ تعالیٰ نے کہا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اللہ کے ہاں اہل ایمان کے درجات ہیں، کسی کا بڑا درجہ کسی، تو کفار میں بھی یہی بات ہے۔ تو عذاب الحریق اللہ رب العالمین نے یعنی گویا کہ یہ چھوٹی آگ نہیں ہے، یہ بڑی آگ ہے اور خطرناک آگ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس عذاب کو انہی لوگوں کے لیے بیان کیا ہے جو اس دنیا میں کفار کے سرغنہ ہوں گے، کفار کے سرخیل ہوں گے، کفار کے وہ سربراہان ہوں گے، کفار میں ایسے کفار جو سمجھ رہے ہیں نا کہ جو ہے جو یعنی جنہوں نے اپنی عقل، اپنا پیسہ، اپنا اثر و رسوخ، اپنا منصب، اپنی کرسی، اپنی پوری طاقت انہوں نے اللہ کے دین کے خلاف لگائی ہوگی، اہل ایمان کے خلاف لگائی ہوگی، صبح شام بس مسلمانوں کے خلاف، اہل اسلام کے خلاف، اسلام کے خلاف، اللہ کی کتاب کے خلاف، اللہ کے دین اسلام کے خلاف، یعنی 24 گھنٹے انہوں نے اپنی پوری زندگی اس کے لیے وقف کر کے رکھی ہوں۔ ایسے کفار کے لیے اللہ رب العالمین نے عذاب الحریق رکھے ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے، سورۃ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ اللہ رب العالمین نے کس طرح کے کفار کے لیے عذاب الحریق کی دھمکی دی ہے جنہوں نے اللہ رب العالمین کے حق میں بے ادبی کی، یعنی ایک ہوتا نہیں عام کفار ہیں، ایک ہوتے ہیں وہ جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مطلب سوء ادب سے کام لیا، اللہ کی ناقدری کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کے حق میں کیسی کیسی گفتگو کی، اللہ اکبر، کہ اللہ فقیر ہیں ہم مالدار ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ،
انبیاء کو قتل کیا انہوں نے. انبیاء کو قتل کرنے کے ساتھ اللہ نے کہا کہ بغیر حق. شیخ شنقیطی کہتے ہیں رحمہ اللہ بغیر حق کیوں کہا رب العالمین نے؟ کیا نبی کو قتل کرنے کا حق بھی ہوتا ہے کیا؟ ان کو حق ہوتا ہی نہیں قتل کرنے کا، کسی پہلو سے بھی وہ حق نہیں رکھتے ہیں کہ انہیں قتل کیا جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر کہا کہ بغیر حق، ان کو قتل بغیر حق ہی کیا جاتا ہے. تو انبیاء کو قتل کرنا وہ کس درجے کے لوگ ہوں گے؟ ان کے لیے اللہ نے کہا وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، کہ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ اس طرح کے کفار کے لیے اللہ رب العالمین نے تو یہ ایک آیت کریمہ ہے. آپ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ انفال میں بدر کا جب ذکر فرمایا، یعنی بدر کا جب ذکر فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سیاق میں اللہ نے کہا سورۃ انفال میں وَاعْلَمُوا جو 10واں پارہ ہے دیکھو، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. جب بدر کا جو معرکہ تھا، غزوہ بدر، اس میں جب کفار کا جب خاتمہ، کفار بڑے بڑے سردار جو کفار کے تھے مارے گئے، رؤسائے کفر مارے گئے، ابو جہل مارا گیا، امیہ مارا گیا، وغیرہ وغیرہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک کافر کی موت جب آتی ہے تو کیا صورتحال ہوگی؟ کہا کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، کہ جب تم اس انسان کو دیکھو گے جو ایک کافر ہے، اس کی موت آ رہی ہے، ملائکہ اس کے چہرے پر، اس کی پیٹھ پہ مارتے ہوں گے. اللہ اکبر، سبحان اللہ العظیم. وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بھی دیکھی کس درجے کے کفار کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو ذکر کیا ہے. ابھی سورۃ الحج میں نے ذکر کیا تھا ثانیہ عطفہ لیضل عن سبیل اللہ لہ فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامۃ عذاب الحریق. ابھی سورۃ الحج کی کچھ آیت پہلے تقریباً میں سمجھتا ہوں 11-12 آیت نمبر ہے، تو وہاں پر بھی میں نے ذکر کیا کہ وہاں ثانیہ عطفہ کون لوگ مراد ہیں، کس طرز کے وہ لوگ ہیں، کس درجے کے وہ لوگ ہیں، کفر میں کیا درجہ ہے ان کا. اللہ اکبر. تو اسی کے سیاق میں اللہ نے ان کے لیے بھی عذاب الحریق کی بات کہی. اور یہ ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، اس میں اولیت جو ہے بدری صحابہ ہی کو ہے. اللہ نے انہی کے سیاق میں فرمایا، کہا کہ کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها وذوقوا عذاب الحریق. اور سورۃ البروج میں دیکھیے ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. تو عذاب الحریق اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے کہا جو صرف فی نفسہ ہی کافر نہیں ہیں، بلکہ کافر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک مسلمان کو اسلام لانے کی وجہ سے تکلیف دے رہے ہیں، بحیثیت مسلمان اس کی اس شناخت پر اس کو جو ہے اذیت پہنچا رہے ہیں، اس بنیاد پر اسے جو ہے ستا رہے ہیں، اس بنیاد پر اس کی زندگی سے کھیل رہے ہیں. بحیثیت وہ ایک مسلمان ہے، اس کا دین، اللہ کا جو دین ہے اسلام، اسے اس نے قبول کیا ہے، اس بنیاد پر اس کو تکلیف دے رہے ہیں. تو پھر اللہ رب العالمین نے ان کے حق میں یہ بات کہی کہ اگر توبہ کے بغیر مرتے ہیں تو ان کے لیے عذاب الحریق ہے. سبحان اللہ العظیم. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عذاب الحریق کس درجے کے کافروں کے لیے اللہ رب العالمین نے رکھا ہے. یہ یہاں تک باتیں ختم ہوئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے جو انعامات رکھے ہیں سب کا تو اللہ نے ذکر نہیں فرمایا. وہاں پر اس آیت کریمہ کی روشنی، اس کے بعد والی آیت کریمہ میں جو باتیں، جو انعامات اللہ نے بیان کی ہیں، بالکل کافروں کو یہاں جو سزائیں ملی ہیں اس کے بالکل مقابل اسی جنس کی کچھ چیزیں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے لیے ذکر فرمائی ہیں. انشاءاللہ میں آپ کے سامنے تفصیل سے باذن اللہ تعالیٰ ذکر کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، مشاہدین کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے ذخیرہ آخرت کر دے اس نشست کو، اور ہمارے لیے بھی، ہمارے اہلیہ کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس نشست کو ذخیرہ آخرت کر دے. میری اہلیہ کا چونکہ کافی تعاون رہتا ہے ریکارڈنگ میں اور اس کی تنسیق میں اور پھر اس کی تسجیل میں، اس کو اپلوڈ کرنے میں، اس کو نشر و اشاعت میں، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اجر سے نوازے. سبحانک اللہم و بحمدک.